بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حضرات نوزرا جی کے والی میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. آج ہم بات کریں گے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں. اسماعیل ہانیہ کی ہم مختصراً کی جو بایوگرافی ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے ان کو قطر دوحہ میں کیوں دفنایا گیا. جنازہ تو تہران میں پڑھا گیا تھا. کچھ ایسی ریئلٹیز بتائیں گے جو آپ کے لیے فرسٹ ٹائم ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم بایوگرافی سے ہم آغاز کرتے ہیں. اسماعیل ہانیہ 1962 میں الشرطی ریفیوجی کیمپ غزہ میں پیدا ہوئے. 1987 میں انہوں نے عربک لٹریچر میں یعنی عربی ادب میں انہوں نے اسلامک یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اسلامک یونیورسٹی غزہ ہے. اور اس کے بعد وہ حماس میں شامل ہوئے، اور شیخ احمد یاسین کے وہ ایک رائٹ آرم تھے اور بہت ہی قریب تھے وہ شیخ احمد یاسین کے، اور بہت وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے شیخ احمد یاسین صاحب. اس کے بعد وہ 1988 سے لے کر 1999 میں وہ اسرائیل کی قید میں رہے، اور 1992 میں ان کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا گیا، اور وہ پھر ان کا جو سٹے لبنان میں ہوا. 2007 میں جب الیکشن ہوئے جو فلسطینی اتھارٹیز کے، تو اس میں وہ پرائم منسٹر وہ منتخب ہوئے حماس کی طرف سے. لیکن الفتح اور حماس کی باہمی چپکلش کی وجہ سے ان کی وزارت زیادہ دیر نہ چل سکی. سن 2008 تک یہ تقریباً 1 سال وہاں کے یہ وزیر اعظم رہے. لیکن غزہ میں وہ ایز ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے وزیر اعظم وہ انٹل اپنی ڈیتھ تک وہ کام کرتے رہے. 2014 میں وہ وہاں سے پھر وہ قطر آ گئے، دوحہ میں آ گئے. یہاں سے وہ حماس کو آپریٹ کرتے رہے. 2017 میں خالد مشعل کی وفات کے بعد یہ حماس کے پولیٹیکل بیورو چیف یہ نامزد ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل یہ حماس کے جو رہنما یہ جو اسماعیل ہانیہ ہی تھے، اور اپنی وفات تک 2024 میں تک یہ اس عہدے کے اوپر قائم رہے. عید الفطر کے موقع کے اوپر جو گزری ہے، اس پہ اسرائیل نے ان کے پورے خاندان کو ایک بمبارڈمنٹ کے ذریعے شہید کر دیا، اور بہت بہادر انسان تھے. اس چیز کو انہوں نے بڑے صبر سے انہوں نے برداشت کیا. اس میں ان کے 3 بیٹے وہ شہید ہوئے. ان کے ابھی بھی ایک جو بیٹا وہ زندہ ہے. اور 31 جولائی 2024 کو تہران میں ان کی رہائش جو ریڈ زون تھا جو ایران کا، اس میں ان کی رہائش تھی، وہاں پر ان کو شہید کیا گیا. اچھا، ان کی شہادت کے بارے میں کافی کنٹراورسیز ہیں. پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ جو گھر میں بلاتا ہے جس کا کوئی مہمان ہوتا ہے، اس مہمان کی پروٹیکشن کی اور اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ میزبان کے اوپر ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بلایا گیا اور وہاں پر ان کو شہید کیا گیا. اس میں پہلی جو پروٹیکشن کی ذمہ داری تھی وہ کوفہ والوں کی تھی، لیکن کوفہ والے وہ یزید کی آرمی کے ساتھ شمر کے ساتھ مل گئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ. تو وہ شاعر نے کہا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو رستے میں کہ کوفہ والوں کے جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. بالکل کچھ ایسے ہی سین ہوا. یہاں پر بھی ان کے گیسٹ تھے. سوچنے والی یہ بات ہے، جو ریڈ زون کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ہائی سینسٹیو وہ ایریا ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں معلومات کی لیکیج ٹی سی کی بہت کچھ اس کو رازداری میں رکھا جاتا ہے. اور پھر جو ان کی جو رہائشگاہ تھی وہ بھی ایک رازداری میں ہونی چاہیے تھی. آپ خود سوچیں کہ ایک اتنی سینسٹیو شخصیت ہے، اور فلسطین کی سمجھو وہ کہہ سکتے ہیں ہم جان ہے، اس کو آپ نے وہاں پر رہائش دی اور اتنی بھی سیکورٹی وغیرہ اتنی پرووائڈ کر سکے کہ وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. آپ یہ گائیڈڈ میزائل تھا، لیکن امریکی ایک نشریاتی ادارے نے رپورٹ شائع کی ہے کہ وہ جو میزائل کے ذریعے نہیں، وہ ان کے گھر میں ہی وہ بم فٹ تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کیسے پتہ چلا اسرائیل کو کہ اسماعیل ہانیہ کی یہ رہائشگاہ ہوگی؟ پہلی چیز ہم اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. نمبر 2، وہاں پر بم کیسے نصب کیا گیا؟ نمبر 3،
اسماعیل ہانیہ جب قطر میں تھے، قطر میں اتنی سکیورٹی بھی نہیں ہوتی، اتنا وہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس آرمی بھی نہیں ہے کیا، اور اسرائیل کے نزدیک بھی تھا، کیا وہ قطر زیادہ قریب پڑتا ہے، آسان ٹارگٹ تھا، یا تہران؟ ایران کی بہت بڑی آرمی بھی ہے، کافی اچھا ڈیفنس سسٹم بھی ہے، کافی اچھے میزائل بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی بہت اچھی ہے، لیکن قطر کیوں نہیں، تہران میں کیوں؟ ترکی بھی جاتے رہے، وہاں پر ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے علاوہ مختلف کانفرنسز میں شرکت کرتے رہے، وہاں پر ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ایسا کون سا دنیا کا میزائل اتنا ایکوریٹ ہے کہ اسرائیل سے چھوڑا جائے وہ ڈائریکٹ تہران میں ڈائریکٹ وہ ہٹ کرے؟ ایسا پوسیبل نہیں نظر آتا، بلکہ جو ہے ان کی جو اساسینیشن، ان کی شہادت ہے، اس میں کسی نہ کسی حوالے سے ایرانی انٹیلیجنس اور ایرانی حکومت کا رول نظر آتا ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ پہلے اسی ملک کو ایک بہت نومینٹ شخصیت جن کا قاسم سلیمانی کو شہید کیا جاتا ہے عراق میں، پھر اس کے بعد ان کے جو صدر وغیرہ وہ ان کو شہید کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ اسرائیلی کر رہا ہے۔ اور پھر ایران اگر اسرائیلی کر رہا ہے سب کچھ، تو ایران اس کے خلاف اقدامات کیوں نہیں کر رہا؟ عملی طور کے اوپر فلسطین کی جنگ شروع کرانے والا ایران تھا، اور اب ایران پیچھے کیوں ہے؟ ایران حملہ کیوں نہیں کرتا اسرائیل کے اوپر؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر ایسا ہے، میں اپنے قتل کا سراغ لگاؤں تو لگاؤں کیسے؟ سارے شہر نے تو نقاب اوڑھ رکھے تھے۔ سوچیے گا ضرور، چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا مت بھولیں۔ وما اللہ البلاغ المبین۔ اب جو نیکسٹ بات یہ ہے کہ حماس نے قطر میں، دوحہ میں اسماعیل ہانیہ کی تدفین کیوں کی اور ایران میں کیوں نہیں ہونے دی؟ دیکھیں، نماز جنازہ آیت اللہ خامنئی نے پڑھا دیا ایران کے اسرار کے اوپر، شاید حماس کے اوپر ہوتا وہ بھی ایران کے اندر نماز جنازہ نہ ہونے دیں۔ پہلی بات، اسماعیل ہانیہ ایک سنی تھے، اور حماس کو اس چیز کا غصہ تھا، ان کو رنج ہے کہ ایران نے گھر بلا کر شہید کیا ہے، اور حقائق آج نکلیں یا کل نکلیں، لیکن اس کا ذمہ دار ایران ہی بنتا ہے۔ اور یہ کافی زیادہ ان کے درمیان اختلافات تھے کچھ ایشوز کے اوپر جو اسماعیل ہانیہ نہیں مان رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں جنگ بندی کے حوالے سے مطالبات تھے، اس میں حزب اللہ کے حوالے سے ان کے کنسرن تھے، تو کچھ اسلحے کے حوالے سے بھی ان کے کنسرن تھے، اور اسماعیل ہانیہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے، اور وہ ایران کی جو کہتے ہیں کٹ پتلی بننے کو تیار نہیں تھے، وہ ایک عالمی فورم چاہتے تھے، اور فلسطین کی جو جنگ بندی ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے اور فلسطینیوں کا قتل عام رک جائے، اور ایران تھوڑے ان معاملات میں وہ سے ہم آہنگی نہیں رکھتا تھا۔ آخرکار جب ایران نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ ہمارے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ ہمارے مفادات کے کچھ اینٹی جا رہا ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔